نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت، یعنی آپ کی تبلیغ اعلانیہ کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہی ہوں. امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتی میں کبھی پوچھتی مانی ہوں گے، باتیں سنتی میں کبھی پوچھتی مانی ہوں گے. میں آپ کے اصحاب میں بیٹھی ہوتی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی. آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. سامعین، خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا کہ بس تو کھول کر بیان کر دے، تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر ڈرا اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو. یہ حکم قرآن حکیم کی سورہ ہجر اور سورہ شعراء کی آیت کے ذریعے آیا. اس پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے باتوں کو پکارا اور وہ سب جمع ہو گئے. جو خود نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجا تاکہ دیکھ سکے یہ پکار کیسی ہے. بس ابو لہب اور قریش آ گئے. آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا، تو میں تم سے کہتا ہوں اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، نعوذ باللہ. کیا تم نے ہم کو اس کے لیے جمع کیا؟ تبھی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ ہو جائے، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ اس نے جو کچھ کمایا. حضرات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مظاہرات شروع کر دی تو تمام سرداران قریش آپ کی مخالفت پر اتر آئے اور وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایتیں کرنے لگے کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے. ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا مگر قریش بجائے آمدہ ہونے کے آگ کے ساتھ حق کا دعوت کرنے لگے اور آپ سے ایک دوسرے کو لڑائی پر ابھارنے لگے. کیا کہیں اس ہستی کے بارے میں؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور لوگوں سے اچھا سلوک ہی کر دیا. اس پر ایک شعر یاد آتا ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. حضرات،